والصلاة والسلام على رسول الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وامتازوا اليوم أيها المجرمون. قیامت کا دن ہوگا، ساری انسانیت امت حشر کے میدان میں آدم سے لے کے جو قیامت تک آئیں گی وہ سارے کے سارے میدان حشر میں کھڑے ہوں گے. اعلان ہوگا، دلوں پہ ذرا ہاتھ رکھ لیجئے، دونوں ہاتھ دل پہ رکھ لیجئے. اس وقت دل پہ کیا گزرے گی اس مجرم کے، جب عرش والا اعلان کرے گا ساری مخلوق کے سامنے، انسانیت کے سامنے ساری دنیا کھڑی ہوگی آدم سے لے کے قیامت تک. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. فرشتہ اعلان کرے گا، او مجرموں، اللہ کے نافرمانوں، اللہ کے باغیوں، اور مجرموں اور ظالموں، زیادتی کرنے والوں، علیحدہ ہو جاؤ. اللہ کا پیغام ہے، میرے مومن، میرے نیک، میرے جنتی بندوں سے اٹھ کے علیحدہ ہو جاؤ. جب اٹھ کے جانے لگیں گے مجرم، دعا کر اللہ مجرموں کی صف میں کھڑا نہ کرے. اس پوری مجلس میں، پورے مجمع میں توجہ میں طرف کرے، کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں، ایک ہی مثال سمجھانی ہے. مسجد کا صدر اعلان کرے اور بات بھی صحیح ہو، سچی ہو. مسجد میں جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اور ایک بندہ کھڑا ہو کے اعلان کر دے، بھائی میں اس بندے کو جانتا ہوں جس نے مسجد کی گھڑی چوری کی ہے، یا جس نے جوتی چوری کی ہے، جس نے پکھا چوری کیا ہے، جس نے بھائی کی جیب کاٹی ہے. مجھے پتہ ہے وہ خود کھڑا ہو جائے، ورنہ میں کھڑا کروں گا اچھی بات نہیں. وہ مجرم پورے مجمع میں، مسجد کے حال میں کھڑا جب ہوگا، اس کے دل پہ کیا گزرے گی. تو میدان حشر میں رب فرمائے گا، وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. اور نافرمانوں اور ظالموں اور زیادتی کرنے والوں، ظلم کرنے والوں، اور اللہ کے باغیوں اور مجرموں اور نماز چھوڑنے والوں اور بے نمازوں اور غیبت کرنے والوں، چغلی کرنے والوں، تھپڑ مارنے والوں، بہتان لگانے والوں اور یتیموں کا مال کھانے والوں اور جھوٹ بولنے والوں اور گندی سوچ رکھنے والوں اور گندا ذہن رکھنے والوں، کھڑے ہو جاؤ، اٹھو، علیحدہ ہو جاؤ، رب کا حکم ہے. ہائے میرے مولا، اس وقت دلوں پہ کیا گزرے گی. بس آج میں یہی دعا کروانا چاہتا ہوں، دعا کر اس دن اللہ نیکوں کی صف میں کھڑا کر دے، اللہ مجرموں کی صفوں سے محفوظ فرمائے. اس دن جس دن اللہ سب کو کہے گا کہ مجرم کھڑے ہو جاؤ، دعا کر جس طرح مالک نے دنیا میں ہمارے اوپر پردے رکھے ہیں، اللہ اللہ میدان حشر میں بھی ہمارے اوپر پردے رکھے. وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ. بڑے بڑے مفتی کھڑے ہوں گے اس دن، بڑے بڑے خطیب کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے مولوی کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے چودھری کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے اعتکاف میں بیٹھنے والے، بڑے بڑے نمازی تہجد گزار حاجی کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے شیخ الحدیث کھڑے ہوں گے، بڑے بڑے اہل علم بھی کھڑے ہوں گے جن کا علم پہ عمل ہی کوئی نہیں.
بڑے بڑے پگڑیوں والے کھڑے ہوں گے، یہ ایم این ایم پی ہے، یہ ارلم پرلم کی تو میں بات ہی نہیں کر رہا، میں تو ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو علم کو جانتے ہیں۔ اعلان کیا جائے گا وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں، رب کا حکم ہے کھڑے ہو جاؤ، ایک طرف علیحدہ ہو جاؤ، میرے نیک بندوں سے علیحدہ ہو جاؤ۔ اس دن کیا گزرے گی، دعا کر اللہ مجرموں میں کھڑا نہ کرے۔ دل سے آمین بولو، آنکھوں میں آنسوؤں کی لہر آ جائے۔ رب کائنات فرماتے ہیں سورۃ الرحمن کے اندر، جب مجرم کھڑے ہوں گے نا، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جان، اس دن مجرموں کے اللہ گناہوں کو پوچھے گا ہی نہیں۔ نیک لوگ بھی حیران، سننے والا بھی حیران کہ ادھر کھڑا کیا مجرموں کو، ادھر اللہ سورۃ الرحمن میں اعلان کرتا ہے کہ میں نے گناہ گاروں کے گناہوں کا ذکر کرنا ہی، میں نے پوچھنا ہی نہیں، میں نے پوچھنا ہی نہیں۔ عجیب سا جھٹکا لگا مجھے بھی، تجھے بھی لگ گیا ہوگا۔ ادھر کھڑا کیا مجرم بنا کے، ادھر کہتا ہے کہ میں نے ان کے گناہ پوچھنے ہی نہیں۔ اس کا مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہے پوچھنے نہیں؟ پھر سورہ یاسین میں آ جاؤ، اللہ فرماتے ہیں میں زبانوں پہ جندرے مار دوں گا، مجھے پوچھن دی مینوں لوڑ ہی نہیں پینی، تڑے عذاب بول کے دسن گے اللہ سی یہ جرم کیتے سے۔ اللہ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ نہیں پوچھے گا، منہ پہ تالا ہوگا، زبان پہ تالا ہوگا۔ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم، ہم منہ پہ تالے مار دیں گے، ہونٹوں کی سلائی کر دیں گے، ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، جسم کے اعضاء بولیں گے، فلاں تاریخ تھی، فلاں دن تھا، فلاں رات تھی، فلاں جگہ تھی، اللہ میں نے یہ گناہ کیے تھے۔ وہ اس دن وہ گناہ سامنے آئیں گے جو بندہ کر کے بھول چکا ہوگا۔ یہ مجرم جب رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، یہ وہ مجرم ہوں گے جو دنیا سے گئے، اپنے کفن پہ سارے داغ لگا کے گئے، چغلی کا داغ کفن پہ، چوری کا داغ کفن پہ، بہتان بازی کا داغ کفن پہ، اسی طرح یتیموں کا مال کھایا کفن پہ داغ، ظلم کیا کفن پہ داغ لگ گیا، اور کفن پہ سارے داغ لگا کے گئے، بغیر توبہ کے مر گئے تھے۔ ان کو سمجھایا گیا، جمعہ پڑھایا گیا، درس سنایا گیا، افطاری میں بلایا گیا، ان کو سنایا گیا، قیام کرایا گیا، تراویح پڑھائی گئی، ان عورتوں کو بھی ان مردوں کو بھی مسئلے بتائے گئے، لیکن انہوں نے کبھی توبہ کی طرف دھیان ہی نہیں کیا۔ اے جہان مٹھا اگلا کہہ جٹھا، اگر پھر داڑھی منڈوا رہا ہے مجرم، اس کو پتہ ہے یہ نبی کی سنت ہے، یہ منڈوانا حرام ہے، اور یہ منڈوا کے قرآن میں مور کے پتوں کی طرح نہیں رکھی جائے گی، بلکہ منڈوا کے گندی نالی گٹر میں جہاں لوگ پخانہ کرتے ہیں، وہاں اس سنت کو نائی اپنے ہاتھ سے گرائے گا، اسے پتہ ہے یہ جرم ہے، پھر بھی داڑھی کٹوا رہا ہے، نبی کی سنت منڈوا رہا ہے۔ اللہ اکبر، بغیر توبہ کے مر گیا ہے تو قیامت کے دن میں رب مجرموں کی صف میں کھڑا کرے گا۔ تم نے دین اپنی مرضی کا بنا لیا، کسی کی داڑھی ٹھپ والی، کسی کی خط والی، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے۔ او میرے بھائی مسلمان، میں ممبر رسول کے پاس بیٹھا ہوں، مجھے کوئی مائی کا لال اصحاب پیغمبر میں سے کوئی ایک صحابی دکھا دے جس نے میرے نبی کی سنت کو، داڑھی کو ٹھپ کیا ہو، خط بنوایا ہو، منڈوائی ہو، ایک صحابی، ایک صحابی، ایک صحابی، ایک صحابی، ایک۔ حالانکہ میرے لیے یہ حجت نہیں، میرے لیے حجت اللہ کے رسول کی ذات ہے، لیکن پھر بھی مانگ رہا ہوں ایک صحابی، ایک صحابی۔ چوری کر رہا ہے مسلمان ہے، بیٹی کا ورثہ کھا رہا ہے مسلمان ہے، روزے دار ہے، اللہ نبی کا پیارا ہے، صبح سپیکر پہ اعلان ہوتا ہے روزے داروں، اللہ نبی دے پیارو،
जन्नत के हकदारों जल्दी जल्दी सहरी कर लो, टाइम खत्म होने वाला। मौलवी ने कह दिया जन्नत का हकदार, इसको पता मौलवी ने कह दिया मैं मिलावट करूं, मैं दो नंबरी करूं, मैं जो मर्जी करूं, लोगों के पैसे खा जाऊं, मैं कर्जा लेके वापस ना करूं, तंग करूं, हिम्मत है देने की देता नहीं हूं, धमकियां लगाता हूं, रिश्तेदारियां तोड़ू, गालियां दूं, मैं जो मर्जी करूं। जब मौलवी ने कह दिया रोजेदारों, जन्नत के ठेकेदारों, जन्नत के हकदारों जब कह दिया तेरा कारी जमील अजमल ये ऐलान आज कर रहा है, रोजेदारों, अल्लाह नबी के प्यारों, जन्नत के तलबगारों, जल्दी जल्दी अपनी इस्लाह कर लो, सहरी नहीं इस्लाह कर लो, क़यामत आने वाली है, वक्त खत्म होने वाला है। बस आप अपनी इस्लाह कीजिए, बस आप अपने गरेबां में देखिए, बस आप किसी की तरफ एक उंगली करेंगे, तीन उंगलियां तेरी तरफ मेरी तरफ होगी। मैं कह रहा तू गंदा, लेकिन तीन उंगलियां कह रही है नहीं तू गंदा है, वो सही है। किसी को एक उंगली करोगे, तीन उंगलियां मेरी तरफ है। ओ भाइयों, दूसरों के ऐब तलाश करने वालों, सारा दिन रोजे की हालत में दूसरों की बदखुइयां करने वालों, मैं एक तालिब इल्म होने की हैसियत से आपके फायदे की बात कर रहा हूं। हो सकता है कल का दिन हमें नसीब होता है कि नहीं होता। ये जिंदगी ये आरजी जिंदगी है जिंदगी के दो जहां, एक ये जहां एक वो जहां, इन दो जहां के दरमियां बस फासला है एक सांस का, चल रहा है तो ये जहां, तो रुक गया तो वो जहां। इस्लाह करो, नमाज पढ़ो, नबी की सुन्नत से प्यार करो, लोगों की मिसालें मत दो, फला इस तरह। उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। इस दिन अल्लाह फरमाएगा वम्ताजुल यौम अय्युहल मुजरिमून। हाफिजो, कारियो, मौलवियों, खतीबों, ओ मुक्तदियों, हाजियों और नमाज पढ़ने वालों, ताजरों, सुन लो, दीन तुम्हारी मर्जी का नहीं, दीन अल्लाह की मर्जी का है। बात खत्म करो, दुआ करवाता हूं अहले गज़ा के लिए, अहले फलस्तीन। लेकिन एक बात सुन ले, मुस्नद अहमद की हदीस सुन ले, इजाजत है सुना दूं? हाथ खड़े करके जवाब दे। बाहर वालों ने हाथ नहीं खड़े किया, हाथ खड़े कर, सुना दूं? मुस्नद अहमद की सही हदीस है। मेरे पाक पैगंबर की खिदमत में एक औरत आई, आके अर्ज करती है या रसूल अल्लाह, मैं कोशिश करती हूं, मैं सारी नमाजें मस्जिद नबवी में जमात से पढ़ती हूं। ऊंची कह दे, मैं सारी नमाजें कोशिश करती हूं। कहां पढ़ती हूं? मस्जिद नबवी में। अल्लाह जिन्हें मस्जिद नबवी आखे है उन्होंने इसे साल ले जावे। कहां पढ़ती हूं? कहां पढ़ती हूं? मस्जिद नबवी में। या रसूल अल्लाह, मेरे ऊपर चादर है, गौर से सुने, तवज्जो से, मेरे ऊपर बड़ी चादर होती है, मेरे सर के बालों से लेके मेरे पांव, बल्कि पांव के नीचे चप्पल है, चप्पल भी, ऊपर चादर, बल्कि चप्पल के नीचे जमीन होती है। मेरी लंबी चादर जमीन पे रगड़ खाती है, घसीटती रहती है, इतनी लंबी चादर है। मैं पर्देदार हूं, मैं शरी पर्दा करती हूं, मैं अपने जिस्म को छुपा लेती हूं। आका, जाते जाते सफर करते करते रास्ते में कोई गंदी जगह आ जाती है, कोई पखाना, कोई पेशाब, कोई गंदी जगह, तो मुझे इतनी इजाजत है मैं थोड़ी सी चादर ऊपर अपनी उठा लूं, जो ऊपर ओढ़ी हुई है, ओढ़ी हुई चादर, ओढ़नी ओढ़नी ओढ़ी हुई चादर थोड़ी सी उठा लूं। तेरे मेरे पाक नबी ने फरमाया इजाजत नहीं, चादर नहीं उठानी, तो दाएं या बाएं से गुजर जा, चादर ना उठा। अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह, दाएं और बाएं लोग होते हैं। मदीना में जब रियासत मदीना मेरे पाक पैगंबर के दौर में ये बनी अल्लाह के नबी का मदीना है, तो मदीने में ये औरत जा रही है, दाएं बाएं लोग है, कहती मैं दाएं बाएं से नहीं गुजर सकती, दाएं बाएं लोग हैं। लोग कौन थे?
بولو تو صحیح. اللہ کے ولی تھے، صحابہ تھے، دائیں بائیں لوگ ہوتے ہیں. کون لوگ تھے؟ تیرے میرے کوئی گندے جے بندے نہیں. کون؟ حضور دے غلام نے، دائیں بائیں میرے نبی کے غلام. حضور دائیں بائیں تو لوگ ہوتے ہیں، میں کیسے جاؤں؟ آپ نے فرمایا پھر تو گزر جا سامنے سے، گندگی کے اوپر سے. حضور چادر اٹھاؤں؟ کہا اجازت نہیں. آقا میں کہہ چکی ہوں کہ میں نماز جماعت سے پڑھتی ہوں، میری چادر تو گندی ہو جائے گی. سرکار دو عالم نے فرمایا تیری چادر جو گندی ہو جائے گی، لیکن شریعت تجھے اجازت نہیں دیتی کہ تو چادر اٹھا، تیرے پاؤں کے ناخن پہ کسی غیر محرم کی نگاہ پڑے، تیرے پاؤں کے ناخن پہ کسی غیر مرد کی نظر پڑے. شریعت کہتی ہے گندگی لگوا لے چادر کو، چادر نہ اٹھا. اس کے بعد جو زمین کا ٹکڑا آئے گا، جو تو چل کر جا رہی ہے، وہ مٹی جو دوسری آئے گی، وہ پاک مٹی تیری چادر کو صاف کر دے گی. لیکن تجھے چادر اٹھانے کی اجازت، چادر اٹھانے کی اجازت. شریعت کہتی ہے غیر مرد کی نگاہ تیری چپل پہ نہ پڑے، تیری چپل پہ غیر مرد کی نگاہ نہ پڑے. روزے دارو، اللہ نبی دے پیارو، جنت دے ٹھیکے دارو، حق دارو، اٹھو شہری کو جنت مل گئی. جنت کہتی ہے قد افلح من تزکا، وہ پاک ہے، وہ کامیاب ہے جو اپنے آپ کو صاف کر کے آئے گا. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میری ماں، آپ کو میری بات اچھی پتن لگی کہ نہیں لگی؟ اگر حدیث نبوی تھی میں نے سنا دی. میرے بھائیوں ذرا غور کریں، ہم بہت بڑے مجرم ہیں، روزانہ جھوٹ بولتے ہیں، روزانہ وعدہ خلافیاں کرتے ہیں، 2 نمبریاں ہمارے اندر ہیں، پریشان ہم لوگوں کرتے ہیں. ہمسایہ ہم سے راضی نہیں، ماں ہم سے راضی نہیں، باپ ہم سے راضی نہیں، بیوی ہم سے راضی نہیں، خامد ہم سے راضی نہیں، بہن ہم سے راضی نہیں. ہم کس چیز کے مسلمان ہیں؟ روزے داروں، جنت کے حقداروں. اپنی اصلاح کرو گے؟ یہ سیاسی بیان ہے یا واقعی کرو گے؟ افطاری تو گھر میں بھی کر سکتے تھے، لیکن یہاں جو مضمون بیان کیا گیا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے، ایک شخص کو بھی اگر ہدایت مل گئی، ایک ماں بیٹی بہن کو پردہ مل گیا، ہدایت مل گئی، اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ سونے کے پہاڑ سے بھی بہتر ہے. دعا کرے اللہ میری تیری حاضری قبول فرمائے. انشاءاللہ آج رات 11 بجے میرا خطاب ہے مسجد خواجہ محمد اکرم جسٹس حمید کالونی کلمہ چوک کے ساتھ 8 کونسل کی پیچھے گلی میں پارک کے ساتھ. سنیں خواجہ سلمان صاحب بڑیا مہمان نوازیاں عوام کی کر رہے ہیں. آج انہوں نے میرا وہاں بیان رکھا، 11 بجے بیان میرا شروع ہوگا اور انشاءاللہ وہاں وطر بھی پڑھاؤں گا. اللہ جو بھی ساتھی وہاں پہنچنا چاہے، میری مائیں بہنیں، خواتین کے لیے بھی انتظام ہے، احباب کے لیے بھی، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ربی لک الحمد.